یہ ایشور ہو سکتا نہیں، یہ بھی ایشور کا غلام ہے، یہ بھی ایشور کا بھکت ہے، یہ اللہ کا بھکت ہے۔ ہاں ولا یہ وہ کلمہ ہے، آؤ سارے سنسار کے لوگوں متحد ہوئے، بات خلاف، یہ ہے اتحاد۔ ہم اس اسٹیج سے اس اتحاد کے قائل ہیں۔ اور مسلمانوں سنو، ایک بات اہم جو میں بالکل شروع کیا تھا اور وہاں تک میں پہنچ رہا ہوں، میں نے شخصیت کی بات کی تھی۔ جب اسلامی تعلیمات ان تمام لوگوں کی نظروں کے اندر بڑے ہوتے گئے اور الحمدللہ ان کے اپنے ملک اسلام کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے لگے، تب کھلبلی مچی ان کے صفوں میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب شخصیت مجروح کر دی جائے۔ چنانچہ وہی حربہ جو ابو لہب نے اپنایا تھا، وہی حربہ جو کفار مکہ نے اپنایا تھا، انہی کی یہ ناجائز اولاد ڈنمارک اور ناروے سے اپنانا انہوں نے شروع کیا، اور المانیہ اور دوسرے لوگوں نے اس کی تقلید کی۔ انہوں نے ہمارے اور آپ کے چہیتے نبی، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویری شکل بنائی، خاکہ بنایا ظالموں نے۔ اور اے ظالموں، تم کہتے ہو یہ میرے نبی کی تصویر ہے، میرے نبی کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ میرا نبی اللہ اکبر، جس نے دیکھا اس سے پوچھا گیا اے فلاں تم نے دیکھا نبی کو، ذرا نبی کی شکل بتلا دو۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کہتے ہیں کہ یارو نبی کی شکل پوچھتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ رعونت، وہ رعب اور وہ جلال، وہ حسن کا تمتمہ، وہ عظمت نبی کے چہرے پہ تھی کہ جب بھی نگاہیں نبی کے چہرے پہ پڑتی تھیں رعب اور دبدبے سے نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں۔ ہم نے نبی کو کب دیکھا نظر بھر کے؟ کس نے دیکھا؟ علماء کرام کی بھری مجلس ہے، اساتذہ موجود ہیں، طلبہ بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ کسی ایک صحابی کا نام بتلا دو کہ جس نے کسی ایک حدیث میں پورے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کا، آپ کے بدن مبارک کا مکمل حلیہ بیان کیا ہو۔ جاؤ، کوئی نہیں ملے گا، کوئی ایک حدیث تم کو ایسی نہیں ملے گی۔ کوئی صحابی دست مبارک کی نعومت اور نرمی کا تذکرہ کر رہا ہے تو کوئی صحابی آپ کے رخسار مبارک کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے۔ کسی صحابی نے زلف کاکل رسول کا تذکرہ کیا تو کسی نے داڑھی مبارک کا تذکرہ کیا، کسی نے آپ کے چال مبارک کا تذکرہ کیا تو کسی نے تبسم کو دیکھا، کسی نے تبسم کو دیکھا تو دندہانہ مبارک کا تذکرہ کیا۔ نبی کے تذکرے مختلف صحابہ نے مختلف شکل میں کیے۔ یہ خنزیر کا کھانے والا، یہ کتے اور بلیوں کو اپنے کاروں اور گودوں میں پھرانے والے ڈنمارک، یہ تن کے گورے من کے کالے، یہ چلے ہیں میرے نبی کی تصویر بنانے۔ ارے ظالموں، آسمان پہ تھوکنے والے کی تھوک کہاں جاتی ہے؟ سورج کو نہیں پہنچتی، آسمان پہ وہ تھوک نہیں جاتی، تیرے ہی بد کردار اور بد شکل صورت پہ آئے گی۔ تو نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، تو نے اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا ہے، تم نے اپنے خباثت کو ظاہر کی، میرے نبی کی تصویر نہیں بنائی۔ مسلمانوں، اپنے نبی کی اس توہین سے میں تم سے سوال کرتا ہوں، آواز دینا۔ مسلمانوں، تمہیں پریشانی، قلق اور اضطراب ہے کہ نہیں ہے اپنے نبی کی توہین سے؟ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بات کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم اپنے نبی کی اس توہین کو برداشت کرو گے؟ ہرگز نہیں برداشت کریں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ تم نے افغانستان لیا، ہم چپ رہے، تم نے عراق میں گنڈا گردی تم کر رہے ہو، خاموش ہیں، لیکن تم نے نبوت کے اوپر دسترادی کی ہے۔ رب کی قسم ہے، یاد رکھو، ہم نہتھے ضرور ہیں، ہم بے بس ضرور ہیں، ہم مجبور ضرور ہیں، لیکن عرش والا ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تمہاری رونقیں، تمہاری فرعونیت، تمہارا سب کچھ اسی خاک میں مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم کوئی دعوے کی بات نہیں کرتے، یہ کوئی بڑ نہیں ہے، یہ کوئی معراج ربانی کی بڑ نہیں ہے کہ ایسے ہی اس نے جذبات میں کہے ہیں، نہیں یارو، ہمیں تاریخ نے بتلایا ہے، ہمیں ہمارے قرآن نے بتلایا ہے کہ ایک بدبخت نے نبی کو کیا کہا تھا۔ اس خبیث نے تو تصویر بنائی، اس نے تو صرف جملہ کہا تھا جب نبی نے توحید کی دعوت دی، اور وہ بھی کہنے والا کوئی معمولی اس جیسا خنزیر کھانے والا ایرو گیرو بکتو خیرو نہیں تھا، یہ ہوتا تو کب کا مر جاتا، لیکن وہ کون تھا؟
वो सगा चचा था। कौन था? सगा चचा था। उसने क्या कहा था? तब्बत यदा या मोहम्मद, तब्बत तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सगा चचा था। फरा सफा की चोटी से जब तौहीद का दर्स दिया, सगा चचा, चचे ने पहली गाली का पत्थर फेंका और कहा तब्बन लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। अलिहाज़ा जमा था ना, अरे हमें इसीलिए तूने जमा किया था, यही बात कहना थी तो कहीं भी कह देता। इतना सारा ड्रामा करने की नौज़ बिल्लाह क्या जरूरत थी? इधर इस अबू लहब के जुबान से नबी के ताल्लुक से ये गुस्ताखाना कलिमा निकला। अर्श वाले को जलाल आया, जिब्रील को भेजा और कहा जिब्रील जाओ अबू लहब को पैगाम सुनाओ। क्या? मेरे नबी के इस जख्मी दिल पर मरहम रखो। मुझे सब गवारा है, मुझे कोई गाली दे ले मैं गवारा करूंगा। मेरे ऊपर कोई ईमान ना लाए, गवारा है। मेरा खा के कोई गुर्राए, गैरों की परस्तिश कर ले, गवारा है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी, गवारा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, जाओ सुना दो मक्के वालों को, अरे मेरे नबी के हाथ नहीं, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तू हिलाको बर्बाद हो, तू जहन्नम में जाए। और जाओ, उलमा के हवाले से ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, कुरान में कोई भी ऐसी सूरत, कोई भी ऐसी आयत नहीं उतरी कि जिसमें नाम लेकर के किसी को वईद सुनाई गई हो। ये सिर्फ अबू जहल है जो नबी का सगा चचा है। अल्लाह ताला ने नाम लेकर के उसको हिलाकत की खुशखबरी सुनाई। ये अल्लाह का जलाल है ये। और यही नहीं, हमने ये भी देखा कि नबी की गुस्ताखी करने वालों, और हिंदुस्तान के पत्रकारों तुम भी सुनो, बहुत तुम्हारे कलम इधर उधर घूमते हैं, जरा कंट्रोल से वरना हिलाको बर्बाद हो जाओगे। हाँ, हम नहीं आएंगे कुछ करने के लिए, ये अर्श वाला है ना, हम उसी के हवाले कर देंगे। हम तो निहत्ते हैं, हमारे पास सिर्फ हाथ उठाने के कुछ भी नहीं है। तुम हमें कुछ भी करोगे, हम आसमान में हाथ उठा देंगे, अल्लाह निपट ले, वो निपट लेगा। हाँ निपट लेगा। फिर ना कि हुजूर गलती हो गई माफ करो, ना, फिर वो तीर निकल गया तो निकल गया कमान से, फिर निकला हुआ तीर वापस। हाँ सुनो सुनो सुनो, अल्लाह तो इंतकाम लेता ही है और नफरत करता ही है, हम तो नफरत करते ही हैं। मुसलमानों, दो बातें और मैं बात करना चाहूंगा। बस मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, जमीन के जर्रे जर्रे, अल्लाह की सारी मखलूक भी ऐसे आदमी से नफरत करती है जो आदमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। जिस जमीन पर यह चलता है, जो हवाएं सूंघता है, जिस गली से गुजरता है, नगर नगर गली गली अल्लाह की हर मखलूक उससे नफरत करती है। दलील दलील सुनो मुसलमानों, दलील सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक यहूदी मुसलमान था, यहूदी था या ईसाई था, क्रिश्चियन था, मुसलमान हुआ। अब वो मुसलमान हुआ, नबी का करीबी बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर जो वही उतरती थी, लिखना पढ़ना जानता था, अल्लाह के नबी उसको कहते लिख, वो लिखता। कुछ दिनों तक वो वही लिखता रहा। बाद में कुछ दिनों के बाद वो मुर्तद हो गया, फिर वो काफिर हो गया, फिर वो अपने पिछले दिन के ऊपर चला गया। चुनाचे यहूदी बड़े खुश हो गए और उसको बड़ी आओ भगत करी कि चलो मुसलमानों से निकलकर अब हमारे ग्रुप में आ गया। थोड़े दिन गुजरे थे कि वो मर गया। वो मुर्तद जो था ना, जो इस्लाम छोड़कर, जो आदमी इस्लाम छोड़कर कोई और मजहब अपना ले, उसको क्या कहते हैं? मुर्तद, यानी फिर जाने वाला। तो वो मुर्तद हो गए, बड़े खुश हुए। चुनांचे थोड़े दिन के बाद वो मर भी गया। जब वो मर गया तो मदीने के यहूदियों ने उसकी कब्र बनाई। कहा? मदीने से बाहर ले जाकर के कब्र खोदी और उसके अंदर दफन कर दी और चले आए। दूसरे दिन सुबह सारे यहूदी, कोई यहूदी उधर गया और उसने देखा कि उसकी लाश, अच्छा वो मर गया, मरने से पहले वो क्या करता था वो मैं बताना भूल गया। जब वो मुर्तद हो गया तो वो मदीने में ये शोर करता था, नऊजुबिल्लाह, कि मोहम्मद को क्या आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अनपढ़ हैं, वो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। अरे वो जो मैं लिखता था ना,
اپنی مرضی سے لکھتا تھا، مسلمانوں کو دیتا تھا، مسلمان وہی پڑھتے ہیں۔ محمد کو کہاں پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ ان کو کیا آتا ہے؟ میں ہی لکھ لکھ کر کے یہ قرآن دیتا ہوں تب یہ لوگ پڑھتے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑی خطرناک بات، یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ یہ تو مسلمانوں کو بھی توڑنے والی بات تھی کہ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی میں ڈال دیا جائے کہ بھائی مسلمان نعوذ باللہ گویا کہ یہودی لکھ رہا ہے تب وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن نہیں، آسمان کی کتاب نہیں، پورے قرآن کو گویا کہ ملیا میٹ کرنے والی بات تھی۔ اللہ کے نبی کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف پہنچی اس بات سے، اور آپ نے صبر کیا۔ مر گیا وہ آدمی تو اسے دفن کیا۔ دوسرے دن جب یہ یہودی گئے اس کی قبر پر کچھ بھی کرنے گئے ہوں، چڑھاوے یا کچھ بھی، اللہ بہتر جانے جو یہ کرتے ہیں، دیکھا تو اس کی لاش قبر سے باہر تھی۔ اس کی لاش کہاں تھی؟ قبر سے باہر تھی۔ اب جب انہوں نے کہا، دیکھا، تو کہتے کیا ہیں؟ یار یہ مسلمان بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ دیکھو یہ مسلمان بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ ارے وہ آدمی مرتد ہو گیا تو ہو گیا، اب یہ کیا دشمنی کہ ان کا دھرم چھوڑا تو قبر میں بھی سکون سے نہ رہنے دیں۔ دیکھو اس کی لاش نکال کر کے قبر سے باہر ہے نا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ اس کو پہاڑ پیچھے لے جا کے دفن کرو۔ چنانچہ پھر دور لے جا کے پہاڑ کے پیچھے دفن کیا۔ پھر دوسرے دن دفن کر کے آئے اور پھر دوسرے دن دیکھنے گئے تو دیکھا کہ پھر اس کی لاش باہر ہے۔ کہنے لگے واقعی یہ بہت ہی اجڑ قوم ہے۔ دیکھیں یہ وہی مزاج ہے جو آج تک چلا رہا ہے۔ آج کہیں بھی بھگدڑ مچ جائے تو پھٹ سے کس کا نام آئے گا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولو، یہ مسلمان کا ضرور ہاتھ ہوا ہے۔ کہیں نعوذ باللہ یورپ امریکہ کی کوئی لڑکی بھگا لے تو مسلمان بھگا کے لے کے گئے۔ یہی ہوتا ہے۔ یہ شروع سے ہی مسلمانوں کو بدنام کرنے پہ لگے ہیں، اور آج بھی ان کے شاگرد یہی کلمہ پڑھے ہوئے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے گھر کی بھی خبر لو، کہیں یہ گھر جو چل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، کہیں گھر کے چراغ سے نہ تمہارے گھر میں آگ لگی۔ اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کو الزام مت دو۔ مسلمان بیچارے بہت مظلوم ہیں، اور مظلوموں کو کیا کرو؟ ذرا پیار اور محبت سے ان کے ساتھ کام لو۔ ان کو زیادہ ستاؤ گے تو کثیر نور مغلوبن والی بات ہے کہ تسیل کیا ہے وہ کثیر نور مغلوبن، تسیل علی القلبی والی بات ہے کہ اس بیچاری مجبور بلی کی طرح جس کو کتا تنگ کرے تو کیا کرے گی؟ وہ اٹھا کے منہ نوچ لے گی۔ تو بلی کی کیا خطا ہے؟ تو مجبور ہے بیچاری، اپنی جان تو بچانے اس کو۔ تو اللہ کے لیے وہی یہودیوں کا مزاج۔ چنانچہ دوسرے دن بھی لاش باہر، پھر اس کو کہنے لگے اس کو بہت دور لے جا کے دفن کرو۔ بہت دور لے کے گئے، خوب گڈھا کھودا نیچے، اور پھر پتھر، بڑے بڑے پتھر ڈال، وہ بھی ایک عذاب الہی کا ایک وہ تھا، بڑے بڑے پتھر ڈال کر کے اس کو دفن کر، اور کہا اب نہیں مسلمان نکال پائیں گے، ہے نا۔ دفن کر کے چلے آئے، نہ مسلمان جگہ جان پائیں گے اور نہ ہی پتھر نکال پائیں گے۔ تیسرا دن ہوا، پھر گئے دیکھنے۔ اچھا یہ مردودے پتہ نہیں کیوں دیکھنے بھی جاتے تھے، ان کے دل میں کچھ وسوسے ہوتے تھے، اور یہ قدرت کا انتقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتا تھا، چلو دیکھو دیکھو تم اپنا حشر دیکھو۔ تیسرے دن دیکھا، پھر لاش باہر۔ تب ان کی سمجھ میں آیا، یہ ہو نہ ہو یہ وہی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اذیت پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، انہی کی بددعاؤں کا اثر ہے کہ زمین بھی اپنے پیٹ میں اسے برداشت نہیں۔ نفرت زمین کی نفرت کی یہ سب سے بڑی نشانی تھی کہ جو میرے نبی کو گالی دے، میرے نبی کی توہین کرے، اسے زمین بھی برداشت یاد۔ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں اللہ کے گھر ڈھانے والے ایک آدمی کو کہ اسے کتے بلیوں نے نوچ کے کھائے ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، سب جانتے پہچانتے۔ بھارت کے پیشانی پر کلنک کا ٹیکا تھا، وہ مر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کتے بلیوں نے نوچ کے کھایا ہے اس کا حج۔ یہ سنو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارے نہیں ہے، نہ آپ کے، کسی کے باپ کے نہیں، نہ گورنمنٹ کے ہیں، نہ امریکہ کے، نہ یورپ کے، نہ کسی وزیر کے، نہ کسی منسٹر کے، یہ سب اللہ کے تابع دار ہیں۔ یہ سب کس کے تابع دار ہیں؟ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چندرما، یہ ہوا، یہاں کے پانی، سب مسلمان ہیں۔ کہ یارو تم مسلمان بن جاؤ، اللہ کی قسم یہ تمہارے
دوست ہو جائیں گے. تم جس طرف چاہو گے ہوائیں پھریں گی, جس طرف چاہو گے سورج چلے گا, جیسے چاہو گے ویسا موسم ہوگا, منظر ہوگا. تم اللہ کے بندے تو بن جاؤ صحیح ڈھنگ سے. اللہ تم صحیح ہو جاؤ انشاءاللہ. بولو صحیح ہو جاؤ انشاءاللہ. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تابعدار بن جاؤ, صحیح مسلمان بن جاؤ انشاءاللہ. تو یہ زمین. اور سنو ایک خوشخبری سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 3:30 بجے, اور اذان کتنے بجے ہوتی فجر کی؟ 4 بجے. آدھا گھنٹہ وضو کے لیے, چلو ہے کہ نہیں؟ 3:30 بجے ایک خوشخبری سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ, حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, ہمارے منہج کے ایک عظیم الشان شخصیت, جس کا قد اس کی کتابوں کے مقابلے میں کئی گنا چھوٹا, اور اس کی کتابیں اس کے قد سے منار کی شکل اختیار. وہ ابن تیمیہ جس نے علم کے دریا بہائے, جس میدان میں پہنچا اس میدان میں اس نے علم کے جواہرات بکھیر دیے. وہ ابن تیمیہ, اللہ اکبر, جس کی شخصیت کا عالم یہ تھا کہ جیل خانے میں سب سے پہلی کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول. جیل کے سلاخوں کے پیچھے نبی کی گستاخی کرنے والوں کا انجام اس نے لکھا. وہ کتاب عربی میں اور اردو میں انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ پہلی کتاب تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ شام کے علاقے میں وہ مرابطین وہ 500 ہجری کی بات ہے, یا 200 برس ہو, مجاہدین جو جہاد کرتے تھے, انہوں نے ہمیں شام کے علاقوں میں یہ بات بتلائی کہ جب ہم کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے, کسی قلعے کا دشمن کا محاصرہ کرتے تھے, تو مہینوں گزر جاتے, وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا. ہم تنگ آ جاتے, یہاں تک کہ سوچتے کہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے اپنے ملک چلے جائیں. لیکن ہمارے جاسوس جو قلعے کے اندر ہوتے, کچھ دنوں کے بعد یہ ہمیں خبر دیتے, 1-2 مہینے کے بعد, کہ قلعے کے اندر جو لوگ ہیں وہ پیارے نبی کو گالی دیتے ہیں. وہ پیارے نبی کو گالی دینا انہوں نے شروع کیا ہے. تو وہ مجاہدین کہتے ہیں کہ جب وہ میرے نبی کو گالی دینا شروع کرتے, ہم اپنے محاصرے کو روک لیتے اور ڈٹ جاتے اور سوچتے کہ بس اب فتح ہونے والی ہے, کیونکہ اس قوم نے نبی کو گالی دینا شروع کر دیا, میرے نبی کو گالی دینا شروع کیا. چنانچہ 2-4 روز ہی گزرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قلعے کے اوپر فتح یابی عطا فرمایا. وہ قلعہ فتح ہوتا تھا. خوشخبری کیا ہے؟ اس واقعے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آج ڈنمارک اور ناروے, المانیہ جیسے ملکوں نے نبی کی توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بولو. اور انہوں نے نبی کی تصویر بنائی, نعوذ باللہ, اور نبی کی توہین کری, تمسخر اڑایا. وہ دن دور نہیں, سنو یہ الفاظ تحریر کر لینا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یورپ کے ان زرخیز علاقوں پر, وہ ڈنمارک ہو, یورپ ہو یا کوئی بھی ہو, جنہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساحلوں پر, ان کے ملکوں پر مسلمان اپنے پیروں سے رو دیں گے اور توحید کا پرچم لے کے داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فتح ہمارا مقدر ہوگی. ڈنمارکیوں, ناروے کے لوگوں, امریکیوں یا جو بھی اس کے دوستوں, غور سے ان الفاظ کو سننا اور رپورٹروں اس کو نوٹ کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ ذلیل ہونے والے لوگ ہیں, رسوا ہونے والے لوگ ہیں, اور بہت جلد اسلام کا دروازہ ان کے ملکوں میں کھلنے والا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور ہم فاتح کی شکل میں اسلام کا پیغام لے کر, دعوت لے کر پہنچے ہیں. اب مزید وہاں مسلمان بنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو یاد رکھو, شخصیت نبی علیہ السلام کی آج کے دور میں اس کو نشانہ, اس کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سازش ہے تاکہ اسلام کو مکمل طور پہ ڈائنامٹ کیا جائے, اس کی تعلیمات کو ختم کر دی جائے, اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ دہشت گرد کہہ کر ان کے دماغ کو خراب کر دیا جائے. ایک آدمی چور نہیں ہے, لیکن جب چلتے پھرتے اس کو چور کہو گے تو کہے گا یار شاہانہ زندگی گزارنا بھی جو بدماشی ہے, تو کیوں نہ چوری کر کے دیکھ لیا جائے. یہ باقاعدہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. مسلمانوں, اس سازش کو پہچانو. تمہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے, نفسیاتی طور پر, ذہنی طور پر مریض بنایا جا رہا ہے. لیکن تم مریض بننے کی کوشش, ہاں, نبی کے اخلاق, نبی کے عادات, نبی کے اطوار, نبی کا طریقہ, اسلام کی امن و شانتی, اسلام کی دعوت لے کر کے پریم اور محبت سے, الفت سے اپنے ملک اور پرائے ملک جہاں بھی رہو, اخلاق سے اپنے لوگوں سے ملو جلو اور اپنی عادت ڈالو. یہی سیرت طیبہ کا
درس ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی شریعت مطہرہ ہے اور یہی ان 3 باتوں میں سے ایک بات ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ کی معرفت اور بولو اس کے شریعت کی معرفت اور بولو جو نبی یہ شریعت لے کے آیا ہے اس کے سیرت کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔